حضری محفل السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ادھر آ جاؤ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ خالق کل شیء، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تم نے میز، کرسی، چاقو، تالا، کنجی، سراہی، پیالہ اور اس قسم کی دوسری چیزیں تو بارہا دیکھی ہی ہوں گی۔ بتاؤ، تم سے دریافت کیا جائے کہ کیا یہ سب چیزیں اپنے آپ بن کر آ گئی ہیں تو کیا جواب دو گے؟ تم یہی جواب دو گے کہ یہ سب چیزیں خود بخود نہیں بن گئی ہیں، بلکہ ان کو ہنر والوں نے بنایا ہوگا۔ کرسی، الماری، میز بارہی نے بنایا، اور تالا، کنجی، چاقو لوہار نے بنایا، سراہی، ہانڈی، پیالہ کمہار نے بنایا۔ اب غور کرو، جب یہ چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں خود بخود نہیں بن سکیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج، چاند، زمین، آسمان، جانور، انسان اپنے آپ بن جائیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ ان کا بنانے والا کوئی ضرور ہے۔ رہا سوال کہ وہ بنانے والا کون ہے اور اس کا نام و نشان کیا ہے، تو جواب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے، جو ہمیشہ سے تھا اور ہے، وہی سارے جہاں کا خالق اور مالک ہے۔ اسی کے حکم سے ہوا چلتی ہے، پانی برستا ہے، رات آتی ہے اور دن جاتا ہے۔ وہی سوکھی زمین کو ہرا بھرا بناتا ہے، وہی بیج سے پودا اگاتا ہے۔ وہ چاہے تو ایک بوند کو سمندر بنا دے، وہ چاہے تو ایک بڑے سے بڑا سمندر ایک خشک میدان بن جائے۔ انسان کو اسی نے عقل اور سمجھ دی ہے، وہ جس انسان کو چاہے پاگل کر دے یا جس کو چاہے اندھا یا کوڑی کر دے۔ اس کا زور سب پر، لیکن اس پر کسی کا زور نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بعض لوگ خدا تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر خدا ہوتا تو ہمیں ضرور دکھائی دیتا۔ افسوس ہے ایسے لوگوں کی الٹی سمجھ پر، کتنی بچکانہ بات ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ کوئی جنگلی انسان شہر ممبئی کا انکار کرے اور کہے کہ اگر شہر ممبئی موجود ہوتا تو ہمیں ضرور دکھائی دیتا۔ عزیز بچوں، خدا کا انکار کرنے والے اندھے ہیں، تم ان کے دھوکے میں ہرگز نہ آنا۔ خدا ہے اور واقعی ہے، اس کے ہونے پر لاکھوں نہیں بلکہ اربوں گواہ ہیں۔ سنو، زمین گواہ ہے اور اس کا ایک ایک ذرہ گواہ ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ آسمان گواہ ہے اور اس کا ایک ایک تارا گواہ ہے، سمندر گواہ ہے اور اس کا ایک ایک قطرہ گواہ ہے، سورج اور اس کی دمک، چاند اور اس کی چمک، پھول اور اس کی مہک، بلبل اور اس کی چہک، بے شک، سبحان رات اللہ، اور اس کی سیاہی، دن اور اس کی سفیدی، یہ سب گواہ ہیں۔ دیکھو، چمگادڑ ایک جانور ہے جو دن بھر آنکھ بند کرے کسی درخت کی شاخ پر لٹکا رہتا ہے
جب رات آتی ہے تو ادھر ادھر اڑتا پھرتا ہے، آج تک اسے سورج نظر نہیں آیا۔ اب اگر چمگادڑ سورج کے ہونے کا انکار کرے اور کہے دنیا میں سورج نہیں ہے، اگر ہوتا تو ہمیں ضرور دکھائی دیتا، تو بولو کیا اس کی یہ بات قابل تسلیم ہے؟ ہرگز نہیں۔ دیکھو منہ سے آواز نکلتی ہے، لیکن کیا کسی کو آج تک دکھائی دی؟ ہمارے گھروں، کوٹھریوں، زمین و آسمان کے بیچ ہوا بھری رہتی ہے۔ جب زور شور سے ہوا چلتی ہے تو بڑے سے بڑے درخت اکھڑ جاتے ہیں، لیکن کیا کسی نے آج تک ہوا کو دیکھا؟ نہیں۔ اس زمانے میں بجلی سے ہزاروں کام لیے جا رہے ہیں۔ بجلی کی طاقت سے ٹرین چلائی جاتی ہیں، آٹے کی مشین، پریس کی مشین، پانی کھینچنے کی مشین اور پنکھے وغیرہ بجلی ہی کے ذریعے چلتے ہیں، اور برقی بلب بھی بجلی ہی کی بدولت روشنی دیتا ہے۔ لیکن کیا کسی عقل مند نے آج تک بجلی کو دیکھا؟ ہوا، آواز، روح اور بجلی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، تو جب انسان کی نگاہ خدائے تعالیٰ کی ان مخلوقات کو دیکھنے سے عاجز ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تاب کس طرح لا سکتی ہے؟ بے شک، سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار۔ اسی لیے کوئی آنکھ اللہ کا احاطہ نہیں اللہ کر تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وزقو۔ السلام علیکم۔ محمد ایشان ابن محمد عرفان، چچا یہ بھی دے دو۔ ان سے چند سوال ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی اور کہاں ہوئی؟ جواب یہ ہے کہ 12 ربیع الاول شریف مطابق 20 اپریل 571 ہجری پیر کے دن صبح صادق کے وقت مکہ شریف میں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ دوسرا سوال یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کا نام کیا ہے؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا سوال یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا اور دادی کا نام کیا ہے؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب اور دادی کا نام حضرت فاطمہ بنت عمر ہے۔ سبحان اللہ۔ چوتھا سوال یہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا اور نانی کا کیا نام ہے؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام حضرت بہاب اور نانی کا نام حضرت برہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پانچواں سوال یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کو جب فرشتوں نے چاک کیا تھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے سکے صدر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چھٹواں سوال یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شق صدر کتنی بار ہوا اور کن کن موقعوں پر؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 4 بار ہوا۔ پہلی بار حضرت سیدہ حلیمہ کے گھر میں ہوا، دوسری بار 10 برس کی عمر میں ہوا، تیسری بار غار حرا میں ہوا اور چوتھی بار شب معراج میں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کب نبی ہوئے تھے؟ یہ سوال عام طور سے گردش کرتا ہے، بہت سارے بدعقیدہ یہ کہتے ہیں 40 سال کے بعد وہ نبی ہوئے ہیں، معاذ اللہ۔ تو وہ نبی کب ہوئے ہیں، اس کا جواب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی نبی ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی عمر 40 برس کی ہوئی تو آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ نبوت کا اعلان فرمانا اور ہے، نبی ہونا اور ہے۔ نبی تو آپ حضرت آدم سے پہلے کے ہیں،
اعلان فرمایا تھا پیدائش کے 40 سال کے بعد. ہو گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد ارشد ابن محمد شاہد. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا نکاح کس خاتون کے ساتھ ہوا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ. سبحان اللہ. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلے نکاح کے وقت عمر شریف کتنی تھی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 25 برس تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کی عمر شریف 40 برس. سبحان اللہ. آپ سے سوال یہ ہے کہ اذان کی شروعات کب ہوئی تھی اور کہاں اذان ہوئی؟ کی شروعات 1 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی. فتح مکہ کب اور کس سن میں ہوئی تھی؟ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی. 10,000 کا لشکر اسلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف میں داخل ہوا. خانہ کعبہ سے سارے بت نکال کر پھینک دیے گئے. اللہ تعالیٰ کا گھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے صاف ستھرا ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 5 وقت کی نماز فرض کب ہوئی اور ماہ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے اور حج کب فرض ہوا؟ نماز اعلان نبوت کے 12ویں سال فرض ہوئی جب ہمارے حضور معراج سے نوازے گئے. ماہ رمضان کے روزے 6 ہجری سن میں فرض ہوئے اور حج 9 ہجری سن میں فرض ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حقیقت میں ہوئی یا جسمانی؟ یہ بھی اعتراض ہے کہ وہ خواب میں تشریف لے گئے تھے. اس کے تعلق سے کیا ہے؟ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی تھی، خواب کی بات نہیں تھی. بے شک. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کون سے مہینے اور کس تاریخ میں ہوئی تھی؟ رجب کے مہینے میں 27ویں شب کو ہوئی تھی. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری حج کب ادا فرمایا تھا؟ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج 10 ہجری میں ادا فرمایا. سلام کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سہانا بانو بنت محمد عرفان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنا لباس ضرور پہنے کی جس سے سترے عورت ہو جائیں. عورتیں بہت باریک اور دھیان سے سنیں اور یہ جو لڑکیاں بیٹھی ہیں وہ بھی. عورتیں بہت باریک اور چست کپڑا ہرگز نہ پہنے کی حرام ہے اور مرد بھی پاجامہ و تہبند اتنا ہلکا نہ پہنے کی جس سے بدن کے حصے بدن کی رنگت جھلکے اور سطر نہ ہو کی. مردوں کو بھی ایسا پاجامہ و تہبند پہننا حرام ہے اور دھوتی نہ پہنے کی. دھوتی پہننا ہندوؤں کا طریقہ ہے اور اس سے سطر بھی نہیں ہوتا کہ چلنے میں ران کا پچھلا حصہ کھل جاتا ہے. مسلمانوں کو ان سبھی چیزوں سے بچنا ضروری ہے. السلام علیکم. اسمرا فاطمہ بنت محمد نسیم. وضو کرنے کا طریقہ بتائیں آپ. السلام علیکم. وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تسمیہ بسم اللہ پڑھیں، پھر مسواک کریں. اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مسلیں، پھر دونوں ہاتھ کو گٹکوں تک 3 بار دھوئیں. پہلے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالیں، پھر بائیں ہاتھ پر. دونوں ہاتھ کو ایک ساتھ نہ دھوئیں اور دائیں ہاتھ سے 3 بار کلی کریں. پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں اور دائیں ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں. پھر پورا چہرہ دھوئیں، یعنی پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے توڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر حصے پر 3 بار پانی بہائیں. اس کے بعد کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئیں. انگلیوں کی طرف سے کوہنیوں کے اوپر تک پانی ڈالیں، کوہنیوں کی طرف سے نہ ڈالیں. اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے پورے سر کا مسح کریں
کانوں کا اور گردن کا ایک ایک بار مسح کریں، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ وضو کا طریقہ تھا جو انہوں نے تیز تیز کہا ہے، لیکن ہمیں آرام سے کرنا ہے۔ دھونے کا مطلب کیا ہے؟ وضو میں بار بار آیا ہاتھ دھوئیں، پھر پیر دھوئیں، پھر چہرہ دھوئیں، تو دھونے کا مطلب کیا ہے؟ کس طرح دھونا چاہیے؟ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو دھوبا اس کے ہر حصے پر پانی بہانا ضروری ہے۔ کچھ لوگ ہاتھ میں پانی لے کے گھس لیتے ہیں، اسی کو دھونا سمجھتے ہیں۔ ایسے دھونے سے وضو نہیں ہوگا اور غسل بھی نہیں ہوگا، اسی لیے یہ سوال اس میں الگ سے دیا ہے کہ دھونے کا مطلب کیا ہے؟ ہر حصے پر پانی بہہ جائے، اس طرح دھونا ہے۔ وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ اول منہ دھونا، یعنی بال نکلنے کی جگہ سے توڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، دوسرے کوہنی سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ تیسری چوتھائی سر کا مسح کرنا، بھیگے ہوئے ہاتھ سر پہ پھیرنا۔ چوتھی دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھونا۔ السلام علیکم۔ یہ ساری چیزیں وضو میں فرض ہیں جن کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ محمد دانش ابن عبدالعامن، یہ بھی دے کے ختم کرو۔ جو لوگ ذکر رسول انعام کرتے ہیں، جو لوگ ذکر رسول انعام کرتے ہیں، بڑے ادب سے انہیں ہم سلام کرتے ہیں۔ منافقین درود و سلام کیا جانے، منافقین درود و سلام کیا جانے۔ یہ کام صرف نبی کے غلام کرتے ہیں، یہ کام صرف نبی کے غلام کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے سرکار کے بعد نہ تو کوئی نبی پیدا ہوا، نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسرے انبیاء کرام صرف اپنی قوموں کی طرف پیغمبر ہو کر دنیا میں تشریف لاتے رہے، لیکن ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگرچہ عربی قوم میں پیدا ہوئے، مگر آپ صرف عربیوں کے ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام قوموں کے نبی ہیں، بلکہ آپ کی نبوت کا دائرہ اس سے بھی وسیع ہے۔ خود سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، یعنی میں ہر ایک کے لیے رسول بن کر آیا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف انسان ہی نہیں بلکہ انسان، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات، فرشتے، زمین، آسمان، سورج، چاند، تارے، عرش، کرسی وغیرہ سب کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ ان سب پر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ماننا واجب ہے۔ سبحان اللہ، بے شک یہی وجہ ہے کہ جب سرکار نے آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کو اپنی نورانی انگلی سے اشارہ کیا تو چاند لاکھوں میل دور ہونے کے باوجود اپنا سینہ چیر دیا اور خود 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یوں نہیں، جب سرکار نے درختوں کو طلب فرمایا تو اپنی جگہ سے اکھڑے اور زمین پر گھسٹتے چل کر سرکار کے سامنے حاضر ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاید کسی کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ بے جان درختوں کو کیا معلوم کہ مکہ شریف کے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ان کا حکم ماننا فرض ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چند کافر انسان اور جنات کو چھوڑ کر عالم کی ساری چیزیں، میدان کا ایک ایک ذرہ، سمندر کا ایک ایک قطرہ، سب کے سب جانتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا پاک کے رسول اور ہم سب کے نبی ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ کنکڑوں نے بھرے مجمع میں سرکار کا کلمہ پڑھا، جانوروں نے، درختوں نے سرکار کو سجدہ کیا، پتھروں نے سرکار کو سلام کیا۔ استن حنانہ جو ایک لکڑی تھی سرکار کی محبت میں پھوٹ پھوٹ کر روئی، اس کا رونا صحابہ اکرام نے کانوں سے سنا۔ ایمان تازہ کرنے کے لیے آخر میں ایک حدیث شریف سن لیجئے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں
ما من شيء إلا يعلم أني رسول الله إلا كفرت الجن والإنس، یعنی چند بے ایمان جن اور آدمی کی سوا مجھے ہر چیز خدا پاک کا رسول مانتی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. السلام علیکم. محمد عظمت ابن محمد عمران. کون سا سوال تمہارا؟ سوال ایمان کسے کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام باتوں کا یقین کرنا، انہیں دل سے حق جاننا اور ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار نہ کرنا ایمان ہے. آرام آرام سے بولو تو ان کو سمجھ میں بھی آئے، بہت سارے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں. کفر کسے کہتے ہیں؟ جس کو کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اسے کفر کسے کہتے ہیں؟ ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کفر ہے. ضروریات دین بہت ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اسے ہر عیب سے پاک ماننا، اس کے ملائکہ اور اس کی تمام کتابوں کا ماننا، قیامت، حشر و کتاب اور جنت دوزخ کو حق ماننا وغیرہ. سبحان اللہ. ان ساری چیزوں کا اقرار کرنا ایمان ہے اور ان میں کسی بھی ایک بات کا انکار کرنا کفر ہے. تقدیر کسے کہتے ہیں؟ چلیں بولیں. دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ بھلائی برائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے علم کے موافق پہلے سے لکھ لیا ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں. سبحان اللہ. میزان کیا ہے؟ میزان حق ہے. یہ ایک ترازو ہے جس کو 2 پلے ہوں گے، اس پر لوگوں کے اچھے برے اعمال تولے جائیں گے. نیکیوں کا پلہ اگر بھاری ہوگا تو اوپر اٹھ جائے گا اور برائی کا پلہ نیچے بیٹھ جائے گا. معجزہ اور کرامت کسے کہتے ہیں؟ وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہو، وہ نبی اپنی نبوت کے ثبوت میں پیش کریں، اور ایسی کوئی بات اگر وہ معجز ہے جیسے مردوں کو زندہ کر دینا وغیرہ، اور ایسی کسی بات اگر ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. سبحان اللہ. معجزہ اور کرامت وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہو، جو عام طور سے آدمی نہیں کر سکتا ہو، ایسے کام کو معجزہ کہتے ہیں، اور جو نبی سے صادر ہو، اور اگر وہی کام کسی ولی سے ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. یہ ہے جواب. جلد بازی میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا تقدیر کے مطابق کام کرنے پر آدمی مجبور ہے؟ بولا نہیں. تقدیر کے مطابق کام کرنے پر آدمی مجبور نہیں ہے، بلکہ جو بندہ کرنے والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو علم ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے پہلے سے اور ہمیشہ جانے گا. تو اس نے اپنے علم کے موافق ہماری تقدیر لکھ دی. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس نے لکھا ہے مجبوراً ہمیں ویسا کرنا پڑتا ہے، بلکہ ہم جو کرنے والے تھے اللہ نے اپنے علم سے وہ چیز لکھ دی. یہ ہے اس کا جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جعفر ابن محمد انیس. نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جواب: نماز میں 6 چیزیں فرض ہیں: قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قعدہ اخیرہ، خروج بسنعہ. قیام فرض ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب: اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے. تو اگر کسی نے بغیر عذر بیٹھ کر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوئی، خواہ عورت ہو یا مرد. ہاں، نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے. بے شک. قرات فرض ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر، سنت اور نفل کی ہر رکعتوں میں قرآن شریف پڑھنا جائز ہے، ضروری ہے. تو اگر کسی نے ان میں قرآن نہ پڑھا تو نماز نہ ہوگی. بے شک. سبحان اللہ.
कुरान मजीद आहिस्ता पढ़ने का अदना दर्जा क्या है? आहिस्ता पढ़ने का अदना दर्जा यह है कि खुद सुने। अगर इस कदर आहिस्ता पढ़ा कि खुद ना सुना तो नमाज ना होगी। तो नमाज में जो पढ़ते हैं कुरान शरीफ, वो कम से कम ऐसा पढ़ें कि कानों तक आवाज़ आए। शोरगुल ना हो, तो शोरगुल हो तो कानों तक आवाज़ आना ज़रूरी नहीं है, आवाज़ निकलना मुंह से ज़रूरी है। और आवाज़ भी नहीं निकली, मुंह से सिर्फ होंठ हिल रहे हैं, तो ऐसे पढ़ने से नमाज नहीं होगी। सजदा की हकीकत क्या है? जवाब, पेशानी जमीन पर जमना सजदा की हकीकत है और पाँव की एक उंगली का पेट जमीन से लगना शर्त है। तो अगर किसी ने इस तरह सजदा किया कि दोनों पाँव जमीन से उठे रहे तो नमाज ना हुई, बल्कि सिर्फ उंगली की नोक जमीन से लगी जब भी नमाज ना हुई। बेशक, सुभान अल्लाह। सजदा करने में ये बेएहतियाती बहुत से लोग करते हैं, इसमें भी ख्याल रखें। कायदा अखीरा का क्या मतलब है? नमाज की रकातें पूरी करने के बाद अत्तहियातु व रसूलुहु तक पढ़ने की मिकदार तक बैठना फ़र्ज है। और आखिरी फ़र्ज खुरूज बिस्सुन्नही किसे कहते हैं? जवाब, कादिया अखीरा के बाद कसदन मनाफी नमाज कोई काम करने को खुरूज बिस्सुन्नही कहते हैं, लेकिन सलाम के अलावा कोई दूसरा मनाफी कसदन पाया गया तो नमाज का दोबारा पढ़ना वाजिब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद परवेज़ इब्न मोहम्मद शकील शाह ये आए और जो इन्होंने याद किया है वो सुनाए। सभी लोग गौर से इसे समाअत करें। आज के वक्त की ज़रूरत के हिसाब से गुफ्तगू भी है ये, फिर इसके बाद सलातो सलाम इंशाअल्लाह होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू युसल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल ख़राब व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को एक दुआ सिखाई, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधा रास्ता चला। वो सीधा रास्ता कौन सा है वो आप इस बयान में समझें। आज से तकरीबन 1400 बरस पहले की बात है। एक दिन हुजूर पुरनूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के दरमियान इरशाद फरमाया कि इन्न बनी इसराईल तफर्रकत अला मसनतैन व सबईन मिल्लता तफ्तरकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लता कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतुन वाहिदा। यानी बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में बट गए और मेरी उम्मत के लोग 73 फ़िरक़ों में बट जाएंगे। इनमें एक फ़िरक़े को छोड़कर बाकी सारे फ़िरक़े नारी और जहन्नमी होंगे। सरकार के इस इरशाद को सुनकर सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, उस फ़िरक़े की पहचान क्या होगी? सरकार ने इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस अकीदे पर मैं और मेरे सहाबा हैं उसी अकीदे पर वह फ़िरका रहेगा। सरकार की इस हदीस पाक से 4 बातें खुले तौर पर साबित हुई। एक ये कि मुसलमान कहलाने में कई गिरोह और फ़िरके होंगे। दूसरी बात ये कि मुसलमानों का सिर्फ एक ही फ़िरका हक पर होगा, बाकी सारे गुमराह और दोज़खी होंगे। तीसरी बात यह कि इसके अकीदे सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और जमात सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के मुताबिक होंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। चौथी बात यह कि सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा हक्कानियत की कसौटी हैं, यानी जो इनकी राह में लग जाए वह हक पर है और जो इनकी राह छोड़ दे वह गुमराह है। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान मजीद नाजिल फरमाया। कुरान शरीफ
وہ کتاب ہے جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز، ہر ذرے، ہر قطرے، ہر تنکے، ہر پتے، ہر شوسہ، ہر گوشہ کا روشن بیان ہے۔ حضور جو کچھ عالم میں ہوا اور جو کچھ قیامت تک ہوتا رہے گا، یہ سب باتیں قرآن مجید کی بدولت ہمارے سرکار کی نگاہ کے سامنے تھیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضور خوب جانتے تھے کہ آگے چل کر میرے امتی ایک راہ پر نہیں جائیں گے بلکہ کئی راہ پر جائیں گے، اور اس طرح ڈھیر سارے فرقے بن جائیں گے جن میں صرف ایک ہی فرقہ حق پر ہوگا، باقی سارے ناری اور جہنمی ہوں گے۔ پھر یہ باتیں حضور نے صحابہ کو بھی بتائیں تاکہ وہ خود چوکنا رہیں اور بعد میں پیدا ہونے والے مسلمانوں کو چوکنا رکھیں۔ پیارے بچوں، حضور جیسا بتا کر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، بعد میں ویسا ہی معاملہ پیش آیا۔ چنانچہ خود صحابہ کرام کے زمانے کے آخری حصے میں گمراہ فرقوں کی ابتدا ہو گئی، لیکن صحابہ کرام کی حقانیت اور تلوار کی جھنکار نے ان فرقوں کو پنپنے نہ دیا۔ پھر جب صحابہ کا دور ختم ہو گیا تو ان فرقے کے کچھ بچے کچے لوگ دوبارہ ابھرے اور ان کے ساتھ کئی ایک نئے فرقے بھی پیدا ہوئے، یہاں تک کہ 72 ناری فرقوں کی گنتی پوری ہو کر رہی۔ بعض چالاک گمراہوں نے اپنے اپنے فرقے کا اچھا نام رکھ کر اپنی جماعت کو مشہور کیا اور سادہ لوح مسلمانوں کو بہکا کر اپنے فرقے میں داخل کرنے لگے۔ ایسے وقت میں صحابہ کرام کی لکیر پر چلنے والے مسلمانوں کو ضرورت پڑی کہ ہمارے فرقے کا بھی کوئی امتیازی نام ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا نام اہل سنت و جماعت قرار دیا اور ہلکا پھلکا مختصر سا نام سنی رکھا۔ اہل سنت و جماعت کا معنی ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ماننے والے لوگ۔ دیکھو، جب صحابہ اکرام سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اہل حق فرقی کی پہچان دریافت کی تو سرکار نے جواب میں ما انا علیہ و اصحابی فرمایا، یعنی سنت رسول اللہ اور جماعت کو ماننے والا فرقہ ہی اہل حق ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کے اسی جواب کو سامنے رکھ کر اہل سنت و جماعت نام تجویز کیا اور آج تک پوری دنیا میں اسی نام سے مشہور ہے۔ اہل سنت مسلمان میں بڑے بڑے مشہور محدث، امام، اولیاء، غوث، کتب، علماء، بادشاہ پیدا ہوئے جنہوں نے دین اسلام کا خوب تبلیغ و اشاعت کی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، یہ حضرات صحابہ اکرام کے بعد پوری دنیا کے سنی مسلمانوں کے پیشوا گزرے ہیں۔ حضور پرنور سید امام زین العابدین، حضور پرنور سید امام محمد باقر، حضور پرنور سید امام موسیٰ کاظم، حضور پرنور سید امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ خاندان اہل بیت کے شہزادوں نے صحابہ اکرام کی راہ پر چلتے ہوئے دین اسلام کا جھنڈا خوب بلند کیا اور اپنی روحانی تعلیمات سے لاکھوں سنی مسلمانوں کے دل روشن کیے۔ ہندوستان کے علماء میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت سید میر عبدالواحد بلگرامی، حضرت مجدد احمد فاروقی سرہندی، حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اعلیٰ، حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سنی مسلمانوں کے وہ پیشوا ہیں جنہوں نے ایک طرف دین و مذہب کی حفاظت کا حق ادا کیا اور دوسرے طرف عقائد اہل سنت دشمنوں کے چیتھڑے اڑا کر رکھ دیے۔ ہمارے زمانے میں جو بعض بے دین مولوی اور پیر بھی اپنے کو سنی کہلواتے ہیں اور سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کر کے اپنی ٹولی میں شامل کرتے ہیں،
ایسے موجودہ دور میں صحیح عقیدے والے عالم مولوی اور پیر کی پہچان یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کو اپنا پیشوا تسلیم کرتا ہو اور آپ نے قرآن و حدیث کی جو تعلیمات اپنی کتابوں میں تحریر کی ہے اسے حق مانتا ہو. اسی لیے کسی شاعر نے فرمایا احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, کشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. تم کیا گئے کہ محفل رونق چلی گئی, شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی. کس طرح علم کے اتنے دریا بہا دیے, علماء حق کی تو عقل حیران ہے آج بھی. خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی, راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ, احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ. السلام علیکم.